ایسا نہیں ہے قوم قبول نہ کرے. ہمیں درسگاہ کی زبان بھی آتی ہے، عوامی زبان خطابت کی بھی آتی ہے، مناظرے کی زبان بھی آتی ہے، جہاد کی زبان بھی آتی ہے، سیاست کی زبان بھی آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے خانقاہ کا لب و لہجہ بھی دیا ہے، اور تبلیغی جماعت کے 6 نمبر بھی آتے ہیں. اور یہ جو میں بات کہوں گا نا، آپ نے کہنا کیسی بات کرتا ہے. میری بات دیکھو میڈیا پر جا رہی ہے، میں بند کمرے میں نہیں کہہ رہا. آپ اس کو دیوانے کی بھیڑ کہہ لو، کسی متکبر کا کبر کہہ لو، کسی عالم کی رائے کہہ لو، جو کہنا چاہتے آپ کہو، میں آپ کو منع نہیں کرتا. لیکن جو زمین ہماری اس وقت موجود ہے، کرۂ ارض پر تم ایک بندے کا نام لو جو مدرس بھی ہو، جو خطیب بھی ہو، جو مناظر بھی ہو، اپنی جماعت کا امیر بھی ہو، مدرسے کا محتمم بھی ہو، 6 خلفاء سے خانقاہ کا پیر بھی ہو، اور وہ شخص باقاعدہ جیل کا 6 سالہ اسیر بھی ہو، عملاً میدان جنگ کا 10 سالہ مجاہد بھی ہو، اور 4 بیویوں کا شوہر بھی ہو. ایک شخص بتاؤ آپ کو نام پیش کر سکتے ہو؟ بولو. بولتے نہیں ہو. میں اس لیے کہتا ہوں بندہ لاؤ. ہمارے چر کیا کرنی ہے، بندہ لاؤ. اور ایسا بندہ جو اخبارات پر کالم بھی لکھتا ہو، ٹی وی پر بیان بھی کرتا ہو، صحافت کے میدان کے اندر بھی ہو. ایک فرد لاؤ تم. ابھی 8 اگست کو لاہور پریس کلب میں میری کتاب میرا پاکستان کی تقریبی رونمائی تھی. میری دائیں طرف اولیاء مقبول جان تھے، بائیں طرف مجیب الرحمان شامی تھے. میری زندگی کی ان سے ملاقات نہیں، پہلی بار تشریف لائے میری کتاب پر. میں نے کہا میرے دائیں اور بائیں جانب صحافت کے بادشاہ بیٹھے ہیں، لیکن اخبارات پہ جتنے کالم میرے چھپتے ہیں ان صحافت کے بادشاہوں کے بھی نہیں چھپتے. کوئی ہے تمہارے پاس ایسا بندہ؟ عید سے 1 دن پہلے جاؤ کراچی کسی اخبار والے کے پاس، ایکسپریس اخبار لاؤ، پورا صفحہ، رنگین صفحہ، جس پر ایک لفظ کسی اور کا نہیں ہے. ہمارے ملک میں عمران وزیر اعظم بن گیا ہے، ابھی تک کسی اخبار نے اس کو صفحہ نہیں دیا. اس فقیر کا پورا صفحہ اخبارات چھاپتے. ہم صحافی کیوں نہیں ہیں؟ وجہ میں درویشوں سے ملتا ہوں، میری آپ سے یاری ہے، طلبہ میں بیٹھا ہوں، پگڑی ہے، ٹوپی مولی والی ہے. کبھی نہیں کہے گا مولانا لیاز گھومن صاحب دیوبند کے صحافی ہیں. ہم مذہبی اسکالر کیوں نہیں ہیں؟ دیہاتوں میں کام کرتے ہیں، گوٹھوں میں جاتے ہیں، پہاڑیوں پر جاتے ہیں. مذہبی اسکالر تو وہ ہے کہ جو کراچی میں بیٹھے، اسلام آباد میں بیٹھے، لاہور میں بیٹھے، ٹی وی پر بات کر کسی دیہات میں نہ جائے. ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں جو شہر اور کوچے کو برابر کرتے. میں نے بحمد اللہ تعالیٰ دیہات، پہاڑ، ہر جگہ برابر کر دی ہے. جتنا میرے بس میں تھا میں نے کام کیا ہے. آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ میں نے پوری دنیا میں عقیدے کے نام پر کتنا کام کی. یہ میں چھوٹی بات نہیں کہہ رہا. میں ساتھ بھی کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایک موبائل ایسا تلاش کرو کہ بندہ اردو جانتا ہو، مسلک سے دلچسپی ہو، اور موبائل میں کیمرہ ہو، اور اس موبائل میں میں نہ ہوں. ایک کیمرہ لاؤ، ایک کیمرہ دنیا سے. شرطیں کتنی ہیں؟ بولو بولو نا. نمبر 1 اردو جانتا ہوں. نمبر 2 مسلک سے بحث کو چھوڑ دو. بحث کو کیا کرنا ہے؟ اس کو تو مسلک سے غرض ہی نہیں ہے. اس کو کیا کرنا ہے؟ مسلک سے دلچسپی ہو اور موبائل کیمرے والا ہو. پھر ہم نہ ہوں کوئی موبائل تلاش کر کے دو. یہ تھوڑا کام ہے. میں یہ باتیں کیوں کہتا ہوں؟ بک بک کرنی بہت آسان ہے، پروپیگنڈے کرنا بہت آسان ہے. آپ مدرسے کے سالانہ جلسوں پہ شعر پڑھتے ہیں، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جماعتنا یا جریر المجامع. میں یہ شعر نہیں پڑھتا. میں کہتا ہوں لیس الفتى من یقول کان ابی الفتى من یقول ها انا ذا. ہم میدان میں بیٹھے ہیں، میں کوئی چھپ کر بیٹھا ہوں. دنیا کا کوئی بندہ بتاؤ جو مجھ سے ملنا چاہیے اور ملاقات نہ ہوتی ہو. ایسے پوری کھلے عام پھر رہے. نہ ہمیں پروٹوکول سے غرض ہے. میں کراچی آتے 15 سال گزر گئے ہیں. کراچی کا ایک میزبان مجھے بتاؤ جو یہ کہے ہم نے مولانا گھومن سے تاریخ مانگی ہے اور اس نے ہم سے جہاز کا ٹکٹ لیا. ایک بندہ بتاؤ. میں اب بھی کورس میں آیا ہوں تو اپنی جیب سے کرایہ خرچ کر کے آیا ہوں، میزبان سے نہیں مانگا. پوچھ لو، یہ بیٹھے ہیں. اس کا معنی یہ نہیں کہ میں کروڑوں پتی ہوں.
میں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، میں اس وقت کی کراچی کے ٹریول ایجنٹ کا کم از کم بھی مقروض ہوا نا تو 2.5 لاکھ کا ضرور ہوگا۔ میں اب بھی مقروض ہوں، میں قسم قرض بھی اٹھا رہا ہوں، 2.5 لاکھ بھی نہیں ہو سکتا، 1000-2000 اوپر بھی ہو جائے تاکہ ہانس نہ ہو۔ بات سمجھ آ رہی؟ اس کی وجہ نہیں کہ میرے پاس پیسہ ہے، میں غیرت سے کام کرتا ہوں، جرت سے کام کرتا ہوں۔ ہمارا دشمن بھی سمجھتا ہے کہ یہ مولوی غریب نہیں ہے، پیسے والا ہے۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہے، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ۔ خود کو چھوٹا سمجھو لیکن مخالف بھی سمجھے بھئی اس کو چھیڑنا مشکل ہے۔ ہماری گاڑی پوری ملک میں چلتی ہے، کوئی ہاتھ لگائے نا، میں نے کہا کوئی چھیڑے اس کو، ہم چل رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، مسلک عقیدے پر کر رہے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں آپ میں سے سارے میرے معتقد نہیں ہیں، 2-4 دیکھنے کے لیے آئے ہیں، چسکا مارنے کے لیے آئے ہیں، خسر پسر بھی کریں گے، لاکھ مرتبہ کرو، میں تمہاری خسر پسر اپنی جوتی کے نوک پر بھی نہیں لکھتا۔ ہم نے اتنے سفر اس لیے کیے ہیں کہ کون موافق ہے کون مخالف ہے، ہم نے عقیدہ بیان کیا۔ آپ 250 300 400 کتنے ہوں گے سامنے بیٹھے ہیں، اس میڈیا پر لاکھوں بندہ میری بات کو سن رہا ہے، ہم پوری دنیا کو سنا رہے ہیں اور اللہ اعلان سنا رہے ہیں، کوئی چھپ کر کہہ رہے ہیں۔ آپ کا ایک ذہن ہے، اپنی بات نہ کرو، کیوں نہ کریں بھی اپنی بات، کیوں نہ کریں، وجہ بتاؤ ہمیں۔ انوار الرشید کراچی کے مفتی رشید احمد صاحب کی لکھی گئی ہے، حضرت کی زندگی میں لکھی گئی ہے، موت کے بعد نہیں، زندگی میں کوئی بھی نہیں کہتا وہ ریاکار تھے۔ آپ بھی تھی شیخ زکریا کی زندگی میں خود لکھوائی ہے، کوئی نہیں کہتا ریاکار تھے، اور ہم اپنی کارگزاری بنا چڑھے، اپنی باتیں کرتے ہیں، پھر کس کی باتیں کروں؟ تم بندہ لاؤ نا، ہم باتیں کرتے ہیں۔ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ آپ دیکھو، میں نے آپ سے کہا نا، آپ تلاش کرو بندہ، امیر بھی ہو، اسیر بھی ہو، مجاہد بھی ہو، مصنف بھی ہو، خطیب بھی ہو، مناظر بھی ہو، لاؤ بندہ کوئی، تلاش کر کے لاؤ۔ میری آ رہی ہے کتاب جہان قلم کے نام پر، آپ ذرا دیکھنا، ہر ہفتے کو 5-6 اخبارات پہ ہمارے کالم ہوتے ہیں۔ کوئی آپ کے پاس ایسا بندہ ہے؟ آپ ایمان کے ساتھ بتاؤ، ہر مدرسے میں یہ بات اساتذہ اور ہمارے بڑے فرماتے ہیں نا، بھائی اخباروں کو سنبھالنا چاہیے، ٹی وی کو سنبھالنا چاہیے، وہاں پر ہمارے بندے ہونے چاہیے، فرماتے ہیں نا؟ بولتے نہیں۔ آپ کیا کرو، ساجی بندہ ہے، بس اس کو قبول کر لو۔ بندے ہونے چاہیے نہیں، بندہ تو ہے، آپ قبول کرو۔ ہمارے استاد مولانا جاہد الراج صاحب میرے استاد ہیں اور میرے استاد کے بیٹے ہیں، ایک دن فرماتے ہیں، یار ہمیں کچھ ایسے لوگ تیار کرنے چاہیے کہ جو ہر موقع کے مناسب گفتگو کر سکتے ہو، طلباء میں طلباء والی، کالج میں کالج والی، عوام میں عوام والی، تو ایسے علماء تیار کرنے چاہیے۔ میں نے کہا استاد جی میں ایک بات عرض کروں؟ ہاں بتاؤ۔ میں نے کہا جی میرا خیال ہے اس محنت کی ضرورت نہیں ہے، یہ محنت کرنی چاہیے جو ایسے بندے ہیں نا ہم اس کو قبول کریں۔ تمہیں سمجھ آ گئی؟ کوئی آ گئی ہے سمجھ کے نہیں؟ میں نے کہا استاد جی یہ محنت فرمائیں جو ایسے بندے ہیں نا اس کو قبول کریں۔ میں طلبہ کو پڑھا رہا ہوں نا، آپ کل یہی تقلید کا عنوان کراچی یونیورسٹی میں رکھو اور میرا بیان رکھو، لیکچرار جمع کرو، پھر وہاں سننا کہ میں بولتا کیسے ہوں، پھر ہمارا لب و لہجہ سننا، پھر دیکھنا مولوی بول رہا ہے یا پروفیسر بول رہا ہے، میدان تو ہو نا۔ جب آپ میں بات کروں گا تو میں پھر وہ پروفیسر والی بات کیسے کروں گا؟ آپ میں بات کروں گا تو بار والا بیان کیسے کروں گا؟ جو آپ میں بیان کروں گا وہ تاجر والا کیسے کروں گا؟ آپ جو ہمیں مجمع دیں گے اسی کے مطابق آپ ہم سے بیان وصول کر لیں، لیکن یہ نہیں ہوگا کالج میں جائیں تو مسئلہ نرم ہو جائے، بار میں جائیں تو تھوڑا سا سلپ ہو جائیں، کہیں اور جائیں تو تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں، ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔